جی السلام علیکم، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج قیامت کے حوالے سے باتیں چل رہی تھیں اور میرے خیال سے تقریباً تمام ذکر ہوئے، اور تقی صاحب ذرا آپ ریپ اپ کر دیں اور ایک حوصلہ بھی باندھ دیں۔ جی حقیقت تو یہی ہے کہ یہ ساری نشانیاں اس لیے ہم ریوائیو کر رہے ہیں اور اس کا ذکر کر رہے ہیں تاکہ انسان اپنی آمادگی اور تیاری کو مضبوط کرے۔ بالکل جس طریقے سے حدیث بھی ابھی ذکر ہوئی تھی، پیغمبر اکرم نے شاہ فرمایا کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو کھڑی ہو گئی۔ اس لیے ہم اپنی موت کے لیے اور اصل جو زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں۔ ہمیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو لائف ہے بس وہ یہی 70-60 سال والی لائف ہے، اس کے بعد ہم فنا ہو جائیں گے۔ اصل ہماری زندگی تو اس کے بعد کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور حدیث کا جملہ یہ آتا ہے کہ اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے جس کی آخرت میں کوئی خیر نہیں، اور اس کے لیے شر کوئی شر نہیں ہے جس کے آخرت میں کوئی شر نہ ہو۔ اللہ، تو اس لیے انسان آخرت کی پرواہ کرے۔ اور ایک عجیب روایت میں نے دیکھی، حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے اور سوال کرتے ہیں کہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کون سی ایسی مخلوق ہے جس کے ایمان لانے پر تمہیں تعجب ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ انبیاء کی ایمان لانے پر تعجب ہے کہ آپ نے اتنی سختیاں، اتنی مصائب، اتنی مشکلات برداشت کی، تب بھی آپ کی ایمان میں ذرا سا بھی لرزہ نہیں آیا۔ تو پیغمبر شاہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایمان پر، البتہ پیغمبر کا ایمان اور انبیاء کرام کی ایمان سے بڑھ کر کس کا ایمان ہوگا، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہا کہ ہمارے ایمان پر تمہیں کیا تعجب جب کہ ہم پر تو وحی الہی نازل ہو رہی ہے۔ اللہ، تو ہم ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ تو کہا کہ پھر شاید ملائکہ کی ایمان پر ہمیں تعجب ہونا چاہیے کہ جسے سجدے میں بٹھا دیا گیا ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، جسے کھڑا کر دیا گیا قیام میں وہ قیام کر رہا ہے، جسے جو کام دے دیا گیا ہے وہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کام انجام دیتا ہے، کوئی خطا نہیں کرتا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ملائکہ کی ایمان پر مجھے کیا تعجب ہوگا کہ ملائکہ تو خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ تو کہا پھر شاید آپ کو ہمارے ایمان پر تعجب ہے، فنحن، پھر ہمارے ایمان پر آپ کو تعجب ہے کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور واقعاً صحابہ کرام کی ایمان کے اوپر کیا کہنا کہ کسی نے پتھر کھائے ہیں ایمان پر باقی رہنے کے لیے، کسی نے گلے کٹوائے ہیں، کسی نے اپنے شہر کو چھوڑا ہے، ہر ایک نے سختیاں برداشت کی ہے۔ تو کہا کہ شاید آپ کو ہمارے ایمان پر تعجب ہو رہا ہے۔ اس وقت حضور نے کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا جو ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اعجب القوم الی ایمانا لقوم یکونون من بعدکم یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بہ، مجھے تو ان لوگوں کے ایمان لانے پر زیادہ تعجب ہو رہا ہے جو تمہارے بعد آئے گی، جو مجھے نہیں دیکھے گی، جو انبیاء کرام کو نہیں دیکھے گی۔ وہ کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن کریم کو دیکھے گی اور اس قرآن کریم پر ایمان لائے گی، اور قرآن کریم کے اندر جتنی باتیں ہوگی اس پر ایمان لانے والی ہوگی۔ مجھے تو اس قوم کے اوپر تعجب ہے۔ تو آج کے زمانے میں اگر کوئی رسول اللہ کے دین کے اوپر ہے، رسول اللہ کی شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو رسول اللہ آپ کے اوپر افتخار کرتے ہیں، اور رسول اللہ کو آپ کے اوپر سکون اور رسول اللہ کو آپ کے اوپر ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے رسول اللہ کی امتی ہونے کا ثبوت دیا ہے، رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے عرض کیا کہ جیسے آخری زمانے کی روایات میں کچھ اخلاقی روایات بھی ہیں، اس میں سے ایک اخلاقی روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب، آخری زمانے میں میری امت پر وقت آئے گا کہ جب میری قوم علماء سے، جو حقیقی علماء ہیں، ان سے ایسے بھاگیں گے کہ جیسے بھیڑیے کو دیکھ کر جانور بھاگتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ کام کریں گے کہ حقیقی علماء کو چھوڑ دیں گے تو پروردگار ان کے مال سے برکت اٹھا لے گا، پروردگار ان کی زندگی کو سخت کر دے گا، اور پروردگار ان کی موت کو بھی سخت قرار دے گا۔ اس لیے ہمیں علماء کرام کا بطور خاص ماہ رمضان کے اندر جو تعلیمات دی جا رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آمین آمین آمین۔ ابو محمد صاحب، ہمیں پتہ چلا آپ 2-3 دن ہمارے ساتھ نہیں ہیں، چھٹی پہ جا رہے ہیں۔ چھٹی پہ جا رہے ہیں؟ چلیں پھر آج دعا کروائیں اور اس کے بعد پھر ہم قاری صاحب آپ سے کچھ سن لیں گے۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
اے رحیم و کریم رب، رمضان المبارک کی مقدس ساعاتوں میں یا اللہ ٹوٹی پھوٹی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب، رمضان المبارک کی ان قبولیت اور مقبولیت اور اپنی محبوبیت کی گھڑیوں میں یا اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، جو کر کے بھول گئے، یا اللہ جنہیں ہم صغیرہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جو ہیں ہی کبیرہ، یا اللہ محض اپنے فضل کرم احسان سے سب کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین، اساتذہ اکرام، پوری امت مسلمہ کو تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے رحیم و کریم رب، پوری دنیا میں جتنے مسلمان پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے یا اس سے پہلے چلے گئے، یا اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب، اس ملک کے حال پر رحم و کرم فرما، یا اللہ اس ملک کو معاشی طور پر استحکام نصیب فرما، ہر اعتبار سے اخلاقی طور پر یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کی تمام اقوام کو آپس میں اتفاق، محبت، بھائی چارہ، رواداری نصیب فرما۔ اے رحیم و کریم رب، اس ملک پاکستان کے چپے چپے کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے رحیم و کریم رب، قیامت کا ذکر کیا، سب سے پہلے ہمیں اپنی موت کی کامل تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جی تو نے زندگی بہت عزت کی، صحت کی، عافیت کی نصیب فرمائی ہوئی ہے، اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن یا اللہ ہماری موت کو ہماری زندگی سے بھی بہتر فرما۔ یا اللہ جب بھی جانے کا وقت آئے، موت کو ایسا بنا کر بھیج اسے آنا اچھا لگے اور ہمیں دنیا سے تیرے پاس جانا اچھا لگے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم الامین، آمین آمین برحمتک یا ارحم۔ اور تھوڑی دیر میں جی افطار کا وقت ہو رہا ہے، لیکن جاتے جاتے آج روزے کی پیاس بجھائے ریوائیو پیاس بجھانے کا وقت ہونے والا ہے۔ افطار میں پیاس بجھانے کی سپر پاور ریوائیو، اور ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ، بریک سے واپس آتے ہیں اذان مغرب کے ساتھ۔